اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کے بچوں کے ساتھ نہ ہو تو یہ مووی ضرور دیکھیں۔ یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ مووی نہیں ہے بلکہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے ہمارے معاشرے کے ان فرسودہ عقائد پر جن کی وجہ سے معصوم بچے اپنے ماں باپ کو اپنا دوست سمجھنے کی بجائے معاشرے کے درندوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ اور اساتذہ سے وہ بیسک ایجوکیشن اور کانفیڈنس ہی نہیں ملتا جو ان کو اس عمر میں چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایجوکیشن جو ان کو بتا سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ ایجوکیشن جو ایک بچے کو بتا سکے کہ تمہارے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں نیچرل ہیں، اس میں نہ تو تمہارا کوئی قصور ہے اور نہ اس میں کوئی برائی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زینی اور حاضر ہوں ایک ایسی فلم کے ڈیپ ڈائیو ریویو اور انالیسس کے ساتھ جو بالی ووڈ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم بنائی گئی، ایک ایڈلٹ ٹاپک پر جس کو بہت خوبصورتی سے لکھا گیا اور اس سے زیادہ پاورفل اور ڈیسنٹ انداز میں دکھایا گیا۔ اس فلم کی کہانی میں دیے جانے والا میسج اتنا امپورٹنٹ اور بیسک ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے یہ آپ کو اس فلم میں نظر آئے گا، اور یقیناً اس کو دیکھنے کے بعد آپ نہ صرف تالیاں بجائیں گے بلکہ اس فلم کے ڈائریکٹر، رائٹرز اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کی آنکھیں کھول دیں۔ فلم کی کہانی سیدھا دل میں اترنے کی طاقت رکھتی ہے۔ فلم کی کہانی کا ٹاپک ہے سیکس ایجوکیشن یعنی جنسی تعلیم، جس کا نام سنتے ہی انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، جس پر بات کرنا تو چھوڑیں، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنے کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے بچے سیکس ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط ہاتھوں کا کھلونا بن جاتے ہیں۔ جن بچوں کو دوستانہ ماحول اور کانفیڈنس اپنے ماں باپ اور اساتذہ سے نہیں ملتا تو معاشرہ ان کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کو مس گائیڈ کرتا ہے، اور بعد میں وہی معاشرہ کہتا ہے کہ یہ بچے معاشرے اور اپنے ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں، حالانکہ کہیں نہ کہیں ان بچوں کے مجرم خود ان کے ماں باپ، اساتذہ اور یہ معاشرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے سینسٹیو ٹاپک پر بنائی گئی فلم OMG 2 ہے۔ اگر آپ نے OMG 1 دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ اس فلم نے بھی ایک ایسا پاورفل میسج دیا تھا جس نے دیکھنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ OMG 2 یہ فلم جو ایڈلٹ ٹاپک پر نہ صرف بنائی گئی بلکہ اتنے ہی بہترین انداز میں دکھائی بھی گئی۔ اس کہانی میں دیا جانے والا میسج اپنے اندر ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور جس کو بہت زیادہ مذاق، تنقید اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ویڈیو میں وہ اپنے اسکول کے واش روم میں ایک ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے پایا گیا جس کو دیکھنے کے بعد پورا معاشرہ اسے سائیکولوجیکلی اتنا ٹارچر کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو کی وجہ سے پہلے اسے اسکول سے نکالا گیا، اس کے بعد اسے اپنے گلی محلے اور معاشرے میں مختلف جگہوں پر انسلٹ کیا گیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی فیملی کو معاشرے کی نفرت سہنی پڑی۔ یہ سب اتنا تکلیف دہ تھا اس بچے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تاکہ اسے مزید اس اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ایک چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے مرنے کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے ہٹایا۔ وہ کوئی اور نہیں، خود بھگوان تھے، یعنی ایک بھگت کے بیٹے کو بچانے کے لیے خود بھگوان کو آنا پڑا۔ اکشے کمار نے اس فلم میں سپر پاور کرشنا کا کردار ادا کیا جو کہ بہت اسٹرانگ تھا، اور اس بچے کو انصاف دلانے کے لیے اس فلم میں اس کردار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پنکج ترپاٹھی جو اس لڑکے کے والد ہیں، انہوں نے اس فلم میں ثابت کیا کہ صرف وہی اس کردار کو اتنے بہترین انداز میں پیش کر سکتے تھے۔ ان کو جب بھگوان کی طرف سے اپنے بیٹے کے حق کے لیے لڑنے کا اشارہ ملتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے حق اور انصاف کی جنگ کو لڑنے کے لیے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، کیس کر دیتے ہیں نہ صرف اس میڈیکل سٹور والے پر جس نے ان کے بیٹے کو غلط دوائیاں دی، اس ڈاکٹر پر جس نے ان کے معصوم بیٹے کو غلط گائیڈ کر کے نامرد ہونے کا احساس دلایا تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ اور دوائیاں بیچ سکیں، اس سکول کے پرنسپل پر جس نے اس کے بیٹے کو سکول سے نکال دیا، بلکہ اپنے آپ پر بھی کیس کیا کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گائیڈ نہ کیا، اسے سمجھا نہ سکے، اسے صحیح اور غلط کے بارے میں بتا نہ سکے۔ ان سب لوگوں نے مل کر ان کے بیٹے کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی کہ وہ فزیکلی انفٹ ہے اور اس کی زندگی میں آگے چل کر سیکشل پرابلمز ہونے والی ہیں، جس سے گھبرا کر وہ بچہ اپنے اندر کی جنگ اکیلے لڑتا رہا اور آج وہ سائیکولوجیکلی اتنا ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کیس کا موقف ہے بچوں کو سکولز میں سیکس ایجوکیشن دینی چاہیے۔ اس کیس کو لڑنے کے لیے کوئی بھی وکیل تیار نہ تھا تو انہیں خود ہی اپنے بیٹے کے لیے انصاف کی جنگ لڑنی پڑی۔ پنکج ترپاٹھی کے معصومانہ اور سادہ سوالات اور جوابات لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس فلم نے ثابت کر دیا کہ اگر بہترین رائٹنگ کو باکمال ایکٹنگ کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ کردار ایک شاہکار بن جاتا ہے۔ یامی گوتم نے مخالف وکیل کا کردار ادا کیا اور جس طرح سے انہوں نے سوالات کر کے
ने कहानी में दिए जाने वाले मैसेज के मकसद को पूरा करने में अपना किरदार निभाया वो काबिले तारीफ है। पंकज त्रिपाठी ने सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए जिस तरह से रेफरेंसेस पेश किए, जिस तरह से सवालात किए और जिस तरह से सवालों के जवाबात दिए, पूरी फिल्म की कहानी उसी पर टिकी हुई है। उन्होंने जज साहब और मुखालिफ वकील को लाजवाब कर दी। गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता है बहुत पॉपुलर हो जाता है, पब्लिक इसमें बहुत इंटरेस्ट शो करती है। आखिरकार इस केस के फैसले के दिन शहर और दूर दराज के इलाकों से इतनी भीड़ जमा हो जाती है जिसको देखकर सेक्स एजुकेशन की अहमियत समझ में आती है। इस फिल्म की कहानी में जिस तरह से पंकज त्रिपाठी ने अदालत में अपने मौकिफ को बेहतरीन तरीके से पेश किया, उसने न सिर्फ उनके बेटे को इंसाफ दिलाया बल्कि माशरे में हजारों लोगों को सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाया, जिसकी वजह से अदालत में इतनी भीड़ जमा थी, जिनमें सबसे ज्यादा आज का नौजवान था। जिनमें से कई बच्चों ने कोर्ट के सामने डिमांड रखी कि उन्हें सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर अपनी फिजिकली और साइकोलॉजिकली तब्दीलियों को लेकर इतने सवालात हैं जिनके जवाब उनको ना माँ बाप देते हैं और ना असातिज़ा। इस फिल्म की कहानी हमसे भी सवाल करती है कि आखिर कौन सही और गलत के बारे में बताएगा, कौन बताएगा इन मासूम बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में। आखिर इन सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, ताकि आप अपने बच्चों के सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त बन सकें। और हो सकता है इस फिल्म को देखने से आपको उन सवालात के जवाब मिले जिनकी आपको तलाश हो। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इस फिल्म की कहानी में दिया जाने वाला मैसेज सही था या गलत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी सिनेमा के एक और शाहकार के साथ। खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।